تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ تمہارے پاس وہ چیز رہے جس سے تمہیں محبت ہے۔ دنیاوی معاملات میں دوسروں سے اپنا مقابلہ مت کرو۔ کم پہن لو، سستا پہن لو، سادہ کھا لو، لیکن حلال کھاؤ۔ شرم اللہ سے کرنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ شکوہ، شکایت، دکھ، درد، تکلیف، حسد، بغض، نفرت، منافقت سب رہنے دیجیے۔ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ رب راضی کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ اور کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ دولت اور حسن کے لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کریں، کیونکہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ خوشی کی پہلی شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اور فطرت کے درمیان ربط نہ ٹوٹے۔ ہم سب اندر سے تنہا ہیں، ہمیں اپنی تنہائی کو اپنانا سیکھنا ہے، اس سے لڑنا نہیں۔ کبھی کبھی دل کو بہلا دینا صحیح ہوتا ہے، ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔ حق صحیح ہے چاہے کوئی نہ کر رہا ہو، غلط ہمیشہ غلط ہے چاہے سب کر رہے ہو۔ ہر دل میں تنہائی کا ایک کونا ہوتا ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ چیزیں نہیں ملتی، کچھ لوگ نہیں ملتے، کچھ خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، کچھ نقصان پورے نہیں ہوتے۔ دولت ایک جھٹکے میں، اور خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ غصے کے لمحات میں بولے گئے الفاظ زندگی بھر تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ فطرت کی گہرائی میں جا کر مطالعہ کرو، پھر تم ہر چیز کو بہتر سمجھ سکو گے۔ سادگی ایمان کی نشانی ہے، اور خاموشی بہترین حکمت ہے۔ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ایک رائے ہے، حقیقت نہیں۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایک نقطہ نظر ہے، سچ نہیں۔ حقیقی حسن کا سرچشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ ہے تو چمکتی آنکھیں بے نور ہیں۔ جب لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ سارے مسئلے اسی زبان سے ہی تو پیدا ہوتے ہیں۔ روشنی کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، تھکنا پڑتا ہے، تبھی زندگی سے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ اپنے نصیبوں کے ڈرے ہوئے لوگ سب کو اچھے نصیبوں کی دعا دیتے ہیں۔ جن چیزوں کو ہم بدل نہیں سکتے ان کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں۔ انسان کے اپنے فیصلے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ناراض صرف ان سے ہوا جاتا ہے جن پر مان ہو کہ وہ منا لیں گے۔ جن لوگوں پہ محبت اثر نہیں کرتی وہ اپنے اندر پلنے والے حسد اور نفرت سے ہی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ کیوں ہم امید کا دامن چھوڑ دیں، معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ تجھ کو خواہش ہی نہ تھی ڈھونڈنے کی، ہر جگہ موجود رہا خدا۔ غلط صحیح کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ قابل رحم وہ نہیں جو لاچار ہے، قابل رحم وہ ہے جن کے دل رحم سے خالی ہیں۔ انسانوں میں رہ کر انسانیت نہیں جانتے، ایسے لوگ بیمار ہیں۔ انصاف کا پہلا قدم بری اور غلط خواہشوں سے دور رہنا ہے۔
جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ جب ہر چیز فنا کی زد میں ہے تو پھر ہونے اور نہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ آدمی بیکار تمنائیں اور آرزوئیں اور امیدیں لے کر پھرتا ہے اور بے چین ہوتا ہے اور آخر میں مارا جاتا ہے۔ ذرا سا فرق ہے بس، جان کے مانو تو انسان صرف عاشق بنتا ہے، اور اس رب کو مان کر جانو تو اس کا فقیر بن جاتا ہے۔ سادہ سی بات ہے، سفر تپش سے شروع ہوتا ہے اور سب جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ وجود، دل، جسم، آنکھ، سوچ، خیال، خواہش سب جل جاتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ایک رابطے اور تعلق کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا نہیں ہوتا؟ ہر رشتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ بوڑھا ہو کر مر نہیں جاتا انسانوں کی طرح۔ وقت انتہائی بے رحم ہو چکا ہے، اور لوگ بھی، اور لوگوں کا دھوکہ بھی انتہائی بے رحم ہو چکا ہے۔ دکھ بڑی ذاتی چیز ہوتی ہے جو سب سے نہیں بتائی جاتی اور نہ ہی سب میں بانٹی جاتی ہے۔ یہ بس ہماری ہی ہوتی ہے اور ہماری ہی رہتی ہے۔ کوئی دستک نہ کوئی آہٹ تھی، مدتوں سے وہم کے شکار تھے ہم۔ جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہ پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ اپنی حالت پر غور کرنے سے بچ رہے ہیں ہم۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ سمجھ جاؤ گے اداسی کا مطلب، جا کر کسی قبر کی بے بسی تم دیکھنا۔ زندگی میں امید کا کھیل تو کھیلنا ہی پڑتا ہے۔ لوگ عید کو کپڑوں کے منتظر ہیں، اور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کے اپنے لوٹ آئیں۔ میری اوقات صرف ایک سفید چادر جسے خود اوڑھنے کی طاقت بھی نہ رہے گی۔ حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا، پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ پگھل رہا ہے وقت یوں جیسے پھسلتی ہو ریت ہتھیلی پر، لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ بہاریں جب نہیں اپنی تو پھر کیا آرزو رکھنا۔ یہ گلشن مانگے کی خوشبو سے مہکایا نہیں جاتا۔ نہ جانے کیوں سبھی رشتے ہوئے جاتے ہیں لاغر، غریبی فاصلہ ہو تو 2 قدم آیا نہیں جاتا۔ جو نگاہوں سے حقیقت کو بھی کر دے اوجھل، اس دکھاوے کی ہر ایک شان سے ڈر لگتا ہے۔ بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ، ہر حادثہ خیال کو گہرائی دے گیا۔ کسی شہر منافق میں تم آ گئے ساغر، ایک دوجے کی ہر شخص خطا ڈھونڈ رہا ہے۔ بھول نہ سیکھو، یقین کرو دنیا بھی یہی کرنے والی ہے تمہارے ساتھ۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ مجھے چھوڑنے والے میرا کچھ تو چھوڑ جاتے، تبصرے غیر کے کردار پہ کرنے والے کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ مگر لوگوں کو نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر۔ علم و ادب کے سارے خزانے گزر گئے، کیا خوب تھے وہ لوگ پرانے گزر گئے۔ باقی ہے زمین پر فقط آدمی کی بھیڑ، انسان کو مرے ہوئے تو زمانے گزر گئے۔ ضمیر بیچنے والوں نے کیا خوب کام کیا، جسے عروج پہ دیکھا اسے سلام کیا۔ ہجرت بہت مجبور ہو کر کی جاتی ہے، چاہے گھر سے کی جائے یا کسی کے دل سے۔ مسکراہٹ، تبسم، ہنسی، کہے سب کے سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا
جب تک سوال سمجھ نہ آئے۔ جو بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بات کرنا چھوڑ دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے۔ جب ہم دوسروں کے لیے زندگی میں جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے زندگی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ جنت ماں کے پیروں تلے ہوتی ہے، مگر وہ صرف ماں کے پیر دبانے سے نہیں ملتی، ماں کے پیروں کے نیچے کی زمین بننا پڑتا ہے، وہ زمین جو بوجھ اٹھاتی ہے، جو ماں کو اس کے قدموں پر کھڑا رکھتی ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں کہانیوں میں جادو اپنا دیوانہ بنا لیتا تھا، اور پھر ہم بڑے ہوئے اور ہم ڈرنے لگے محبت سے۔ نہ جانے کس مقام پہ ہم نے بھلا دیا اس بات کو کہ جادو اور محبت ایک ہی چیز ہے۔ دشمن کے سامنے گھبراتے نہیں ہیں، خود کو پرسکون رکھتے ہیں۔ اس کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس سے ڈرتے ہو۔ مرد چاہے غلام ہو یا بادشاہ، وہ اپنی بیوی کی اپنی ہمدردی میں کہی گئی بات کو ہمیشہ غور سے سنتا ہے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا پھرے تو وہ ناشکرا ہے۔ خود کو پالو اس سے پہلے کہ موت تم کو پالے۔ زندگی تو جیسے گزرنا تھا ویسے ہی گزر جاتی، مگر کم از کم وقت رخصت یہ خلش تو نہ ہوتی کہ اگر ہم نے یہ نقصان کا کھاتا بند کر دیا ہوتا تو زندگی آسان ہو جاتی۔ انسان کو بہت سی چیزوں کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ باہر آگ لگے تو دھواں اٹھتا ہے، شعلے بھڑکتے ہیں اور بربادی آنکھوں سے نظر آتی ہے، پر اندر آگ لگ جائے تو چنگاری بھی نہیں سلگتی اور سب کچھ خاک ہو جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچتا، اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہو پاتی کہ کیا کچھ تھا جو تباہ ہو گیا۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ ایسی چیزوں کے لیے کرنے کا کام صرف ایک ہوتا ہے۔ ہماری خواہشیں ہماری قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہیں، پھر ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یادوں پر کسی کا بس نہیں ہوتا، اور بھلا دینا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ علم رکھنے والوں کا یہ استعمال کہ ان سے دعا کرائی جائے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک توپ سے مکھی مارنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے علم نہیں چاہیے، بس صرف اللہ کی مہربانی چاہیے۔ اگر عبادتوں کو ذرا سا چھپا لیا جائے تو ان کا مقام اور فضیلت بڑھ جائے گی۔ دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہے، اور اسی دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے۔ اللہ کی مہربانی کا اندازہ ان لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر کرنا چاہیے جو کہ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ دنیاوی مال اور زر رب تعالی کے نزدیک سب سے حقیر چیز ہے۔ اگر کوئی روحانیت کے راستے پر عبادت کے بغیر چلنا چاہے تو یہ ممکن نہیں۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ ہمارا سہارا ہمارے اعمال میں نہیں، اللہ کی رحمت میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے۔ منافق کی زبان خوش کرنے والی لیکن دل نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے۔ لوگ خوش ہیں اسے دے دے کے عبادت کے فریب، وہ مگر خوب سمجھتا ہے خدا ہے وہ بھی۔ اے بادشاہت کے مالک، اے مالک کائنات، اے رب العزت، ہم اپنا معاملہ تجھے سونپتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں، بس ہمیں اس چیز کی خوشخبری عطا کر جو ہمارے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ ایک طرفہ محبت صرف خدا نبھا سکتا ہے۔ بندہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، سہ نہیں پاتا۔
اے اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے کہ جن کے بوجھ کو تیرے علاوہ ٹھیک سے کوئی نہیں جانتا۔ ایک اللہ ہی ہے جو ہر کسی کا پردہ رکھ سکتا ہے۔ دیوار خستگی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گا دیکھ مجھے آسرا نہ دے۔ عقل مندوں اور دل والے لوگوں پر عورت غالب ہوتی ہے، جبکہ جاہل اور اکھڑ پن لوگ عورت پر غالب ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کو اس کی غلطی کا احساس کسی تیسرے شخص کی موجودگی میں نہیں دلانا۔ خود سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ کتابوں میں لگتا ہے۔ اپنے آپ سے جڑنے کا سفر تکلیف دہ بھی ہے۔ بدگمانی بڑی چٹوری ہوتی ہے، محبت چاٹ جاتی ہے، رشتے ہڑپ کر جاتی ہے۔ دوسروں کو صفائی کا موقع ضرور دیا کریں۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ اپنے ارد گرد اعمال کے چراغ جلاؤ تاکہ موت کے راستے سے گزرتے ہوئے تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ مجھے یہ خوف دے مالک کہ مجھی پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ اکبر ہماری پشت پر قبروں کی ہے قطار، گھر کے بڑے چلے گئے تو ہم بڑے ہوئے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ 4 باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ دنیا میں 2 کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، یہ سب اللہ کی ذات دیتی ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اللہ کو تم اپنے گمان کے مطابق پاؤ گے، اس پر یقین رکھ کر کبھی کوئی نہیں پچھتاتا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ صفائی پسند ہونا، نفاست کو پسند کرنا، ایسا ہونے کے لیے مہنگی چیزوں کی نہیں بلکہ صاف طبیعت اور مزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کے لیے تڑپتا ہوا دیکھا گیا۔ ہر دوست آپ کی بھلائی چاہنے والا نہیں ہوتا، لیکن ہر بھلائی چاہنے والا آپ کا دوست ہوتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالی نے ہمارے گناہوں کا رکھا ہوا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائے۔ غرور کو کبھی دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں مل جائے گا۔ زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ آپ وہ کیوں بنتے ہیں جو حقیقت میں آپ ہوتے نہیں؟ صورت کتنی بہترین کیوں نہ ہو، لیکن زندگی کے سفر میں تو سیرت ہی بازی لے جاتی ہے۔ جگہ کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر وہ ان سے خالی ہو جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ جس نے آپ کو چھوڑ جانے کا ارادہ ہی کر لیا ہو وہ دروازے کی دراڑ سے بھی نکل جائے گا، اور جو آپ کے قریب آنے کا خواہش مند ہوگا وہ دیوار سے بھی راستہ بنا لے گا۔ جو خود کو جانتے ہیں وہ غلط اور منفی خیالات سے خود کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ دکھ اور زندگی کا ساتھ بہت گہرا ہے، جتنا بھی بچ کر چلو یہ سامنے آ ہی جاتے ہیں، بھلا انہیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے۔ زندگی میں حالات بدلتے ہی لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں۔ شاید انسان اپنے حالات بدلنے کی کوشش ہی اس لیے کرتا ہے
تاکہ لوگوں کے رویے اس کے لیے بہترین ہو سکیں۔ جھوٹ کا سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ جاتا ہے۔ بڑے جھوٹ، چھوٹے جھوٹ، پھر ان سے چھوٹے۔ اس خاندان کا کوئی ایک فرد بھی رہ جائے تو پورا خاندان جھوٹ جھوٹ پکارنے لگتا ہے۔ دل عجیب چیز ہے، عجیب چیزیں مانگتا ہے، عجیب کام کرنے کو کہتا ہے۔ محبت کا سب سے بڑا مسئلہ خود محبت ہے۔ زبان سے کچھ کہتی ہے، دل میں کچھ رکھتی ہے، چاہتی کچھ ہے، کرتی کچھ ہے۔ صبر وہ آنسو ہے جو پلکوں تک آ کر بھی آنکھوں سے نہ گرے۔ عزت نفس سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں باعزت پیدا کیا ہے، تو کیا اللہ کو یہ پسند آئے گا کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھریں عزت کی پرواہ کیے بغیر؟ کوشش کریں کہ خود کی اہمیت کبھی نہ بھولیں۔ مسافتیں اور دوریاں انسان کو نہیں تھکاتی، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہوتے ہیں جو ہماری سانس پھلا دیتے ہیں۔ انسان اپنی اولاد پر آنے والی تکلیف کی صفائی نہیں دے سکتا، نہ ان لوگوں سے ہمدردی رکھ سکتا ہے جو اس تکلیف کے ذمہ دار ہوں۔ جن چراغوں سے نفرت کا دھواں اٹھتا ہو، ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوں گے۔ چیزیں بہت بدل جاتی ہیں اکیلے ہونے کے بعد، اور ضروری نہیں کوئی کسی کی جگہ لے لے، پر ایک اچھا ساتھی زندگی کے بہت سارے خلا بھر دیتا ہے، چاہے محبت کا خانہ بھرے بھی یا نہ بھرے۔ ہم نامکمل لوگ مکمل لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ کبھی ہماری سانس پھول جاتی ہے اور کبھی وہ ہمیں بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ موت کے لیے اولاد پیدا کرو اور ویرانہ بننے کے لیے عمارتیں تعمیر کرتے رہو، اور یاد رکھو تم سب فنا سے ہمکنار ہونے والے ہو۔ اے موت، تجھ سے کوئی چھپا ہوا نہیں، تو آ کر رہتی ہے۔ تو میرے بڑھاپے پر اسی طرح حملہ آور ہو رہی ہے جس طرح بڑھاپا میری جوانی پر حملہ آور ہوا تھا۔ اولاد آدم میں انتظار میں ہے، اس انتظار میں کہ موت کی آندھی اس پر چھا جائے۔ خدا کا جلوہ چیزوں کو اپنا نور، اپنی جہت عطا کرتا ہے، مگر وہ چیزیں خدا نہیں ہو جاتی۔ جب سے بنی قابیل غالب آئے ہیں، سچی اور پاک محبت کی بارش کے لیے کوئی دعا نہیں مانگتا۔ سب لوگ جنسی محرومی، دل کی تھکن اور روح کے خالی ہونے کی وجہ سے دیوانے ہو رہے ہیں۔ سزا جس قدر لمبا فاصلہ طے کر کے آتی ہے، اسی قدر سخت بھی ہوتی ہے۔ کچھ نہیں بھلایا جاتا، صرف انسان زندہ رہ جاتا ہے، یہی زندگی ہے۔ بھات بھات کے آدمی کے ساتھ گزارا کرنا اور اپنے سے الگ سمت میں دیکھ سکنے ہی کا نام زندگی ہے۔ جن کھٹے انگوروں کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہت دیر اچھلتا ہے، کودتا ہے، اور مان لو کہ وہ اپنی کوشش سے ہاتھوں میں آ بھی جائیں تو وہ کبھی میٹھے نہیں ہو پاتے۔ مکان خالی ہو تو مکین آئے نا، یوں کچھ نہیں ملنا تجھے، خالی کاسا لے کر آ، سب کچھ پھینک۔ مرد کو احساس، عزت اور فخر ہی اصل مرد بناتا ہے۔ جو مانگے کے سائے میں چلتا ہو، اپنی رائے نہ رکھتا ہو، اسے مرد کیسے کہیں گے؟ دھن دولت، رشتے ناتے، سگے ساتھی، سب فانی اسباب ہیں، ختم ہو جانے والے۔ بے اثر دنیا ساتھ تو رہتی ہے لیکن ہمدم نہیں بنتی۔ جب فطرت اکیلا کر دے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہماری روح دکھ کے بغیر بالیدہ نہیں ہو سکتی، اوپر نہیں اٹھ سکتی۔ کسی ملک، شہر، کسی موسم کو جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر کسی واقعے یا انسان کی مہر لگ جائے، ورنہ جگہوں کو دیکھ لینے سے کبھی وہاں کا کچھ یاد نہیں رہتا۔ دنیا کی یہی حقیقت ہے کہ جتنی جلدی آسمان پر چڑھاتی ہے، سناخوں پر بٹھاتی ہے، اتنی ہی جلدی اٹھا کر زمین پر پٹخ بھی دیتی ہے۔ محبت کا چشمہ ایک بار پھوٹ جائے تو زمزم کی پکاریں بے سود رہ جاتی ہیں۔
اور محبت کا پھول ایک بار کھل جائے تو اس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے جب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بس خوش قسمتی ہوتی ہے کوئی خود سمجھ جاتا ہے، کچھ کو ایسے رہبر مل جاتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں۔ انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہ موم ہو جاتا ہے۔ وہ کام کرو جسے کرنے سے دل کو سکون ملے۔ یہ لڑنا جھگڑنا شریفوں کا کام نہیں۔ انسان لڑتے ہوئے کبھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر انسان رشتوں کے بغیر جی سکتا تو اللہ رشتے نہ بناتا، کیونکہ اس نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا رب ظلم نہیں کرتا، وہ بس اپنے بندے کا ایمان آزماتا ہے، اور جو اپنی آزمائش پر پورا اترتے ہیں اللہ بھی انہیں ضائع نہیں کرتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ یقین کے قریب تر ہو کر بھی شک آخری جھٹکا ضرور لگاتا ہے، پوری قوت سے، مگر اس کے بعد امن ہو جاتا ہے۔ نظر میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آنکھ روح کا دروازہ ہوتی ہے، یہ جو دیکھتی ہے اس کو روح میں اتار لیتی ہے۔ وقت، لوگ، قسمت، یہ تین چیزیں انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں، اور اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی گردش میں آئے تو انسان نکھر بھی سکتا ہے اور بکھر بھی سکتا ہے۔ پیار ایسے نہیں مرتا خود اپنے ہاتھوں، یہ خودکشی نہیں کرتا، اسے مرنے کے لیے ہمیشہ قاتل چاہیے، جو کبھی وقت ہوتا ہے اور کبھی کوئی دشمن۔ کسی پر کیا جانے والا ظلم جب اللہ کو ناپسند آ جاتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ انسان کو ضرورت نہیں، خواہش بے رحم بناتی ہے۔ انسان کو کوئی چیز مٹی سے سونا، سونے سے ہیرا اور ہیرے سے کوہ نور نہیں بناتی جتنی جلدی تکلیف بناتی ہے۔ صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں تھامے ہوئے ہیں۔ ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو میرے لیے مشقت کاٹے؟ یہ پہاڑوں کو کاٹ ڈالنے والی مشقت نہیں، بلکہ اپنے دل کو پہاڑ جیسا بڑا بنا لینے والی مشقت ہے کہ سینہ سمندر، حوصلہ پہاڑ اور عظمت آسمان ہو۔ یہ محبت کا طواف ہے، اور کون ہے جو اس طواف کو پورا کرنے کی نیت کرے؟ آگ سے مت ڈرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے اچھے عمل نہ ہو۔ ہر شخص کی قسمت کا پرندہ اس کی گردن میں بندھا ہوتا ہے، یعنی جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ بہتر اجر دینے والا ہے، وہ نیک لوگوں کو اور ان کی نیکیوں کا سب سے بڑا قدردان ہے۔ اس پر اعتبار کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے آگے بڑھ جاؤ، یہی صبر ہے۔ پتہ نہیں ہم کتنے مومن کتنے کافر ہیں، لیکن جو بھی ہے اللہ ہمارے دلوں سے بے خبر نہیں ہے۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کہیں اور رہنے چلے جائیں تو وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں خود کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے، نئے دن کو پرانے دن کی باسی باتوں سے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے، یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوتی، نہ یہ بازاروں میں بکتی ہیں، یہ تو آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہیں، جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانے کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ نہ دولت فخر ہے، نہ غربت کوئی لعنت۔ کبھی کبھی انسان روشنی میں آنا ہی نہیں چاہتا، کبھی کبھی دنیا اتنی بدصورت لگتی ہے کہ انسان اسے دیکھنے کی بجائے
اندھا ہو کر جینا چاہتا ہے۔ روح جب اپنی جیسی روح سے ملتی ہے تو وہ مرمت بھی ہوتی ہے، عافیت بھی پاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ منزلوں سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگ، ہر کسی سے راستہ پوچھا نہیں کرتے۔ دکھ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ ماپ لیں، کون سا دکھ بڑا کون سا چھوٹا، ہر دکھ کی اپنی جگہ ہوتی ہے اور ہر شخص کو اپنا دکھ زمین آسمان سے بھی بڑا لگتا ہے۔ جنات اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق بہت احسان ماننے والی، بہت قدر کرنے والی ہوتی ہیں۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی بڑے سے بڑا واقعہ حقیر لگنے لگتا ہے تو کبھی معمولی سی بات زندگی کا روگ بن جاتی ہے، کیونکہ وقت اسے بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ ہر سفر انسان کو تبدیل کرتا ہے اور ہر سفر انسان کو ایک نئی منزل پر لے جاتا ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو وقت بدلتا ہے، نفس سمیت یہ ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ جیسے ہمارے نصیب کے رزق کا ایک ایک دانہ مقرر کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے نصیب کا بندہ بھی مقرر ہوتا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچا دیتا ہے، ہمارے رکے ہوئے کام چلا دیتا ہے، وہ وسیلہ بن جاتا ہے، ہماری منزل کے راستے کا پل بن کر پار لگا دیتا ہے۔ یہ دنیا ویسے بھی کسی کام کی نہیں، جہاں کانچ کا من رکھنے والوں کو ہر دم پتھروں کا سامنا رہتا ہے۔ خدا اور کسی وقت یاد آئے نہ آئے، دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے یا جب کوئی چیز چاہیے ہو۔ حوصلہ بھی انسان تبھی دے سکتا ہے جب وہ خود حوصلہ رکھتا ہو۔ ہاں، خوش قسمت وہی تو ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں ہی رب کو پا لیا، رب کو پیارا ہونے سے پہلے ہی رب کو پیارے ہو گئے، رب سے ملنے سے پہلے ہی رب سے مل چکے۔ یہی لوگ قابل رشک ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نظروں میں معتبر رہنے کی ہوتی ہے۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیوں کو صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے، جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اگر آپ غلط سواری پر چڑھ جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مرحلے پر اترنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا فاصلہ کم ہوگا واپسی اتنی آسان ہوگی۔ ضرورت عزت سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ چہرے کو صرف کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے، اس کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پر کالک ملیں، آدمی ان کو کبھی نہیں گنتا، صرف پہلا ہاتھ یاد رکھتا ہے۔ ہمیں کسی سے صرف اتنی ہی قربانی مانگنی چاہیے جتنی وہ دے سکے۔ لوگ پہیلی سے خوش رہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے اس سے اوب جاتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کی کھوج میں رہتے ہیں۔ اپنا اپنا بچاؤ تو سبھی کر لیتے ہیں، عین وقت پر کسی اور کا بچاؤ کرنا مشکل ہے۔ خواب جیسے سارے منظر دل کو بھاتے پھر بھی نہیں۔ دھیرے دھیرے ہم پگھل رہے ہیں، لمحوں کے کھیل میں سارے کھلونے بنے ہوئے۔ ذرا رک کر سوچو، کیا راستہ صحیح ہے تمہارا؟ کہیں نقشہ تو غلط نہیں ہے، کیونکہ منزل پھر ہمیشہ وہی ہے۔ سارے اختیار اللہ کے، سارے کمال اللہ کے، دیدار جیسا بھی بے مثل ہو، بالآخر آنکھیں تھکتی ہیں۔ تعلق کا عملی پہلو ذمہ داری ہے۔ جہاں بھی کوئی رشتہ ناتا ہو، وہاں ذمہ داری کا احساس خود سے پیدا ہونے لگتا ہے۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ گھر کی زندگی کو صرف ہوس تباہ کرتی ہے، زیادہ کی ہوس، محبت کی ہوس، دولت کی ہوس، ترقی کی ہوس۔ کوئی اللہ کی درگاہ سے بھی واپس بلایا جا سکتا ہے؟ اپنی خدمت کے لیے کسی کو اللہ سے دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آنسوؤں کے بغیر نیکی کا پودا لگ تو جاتا ہے، بڑا نہیں ہوتا، پروان نہیں چڑھتا، اس کے لیے آنکھوں کی رقت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ساری زندگی صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کرتے ہیں،
اور یہ غلطیاں ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہیں۔ انسان میں بڑا شر ہے، اتنا شر کہ انسان کو خود بھی نہیں پتہ۔ نفس اور خواہشات اگر بے لگام ہو جائیں تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ اس کا یعنی رب کا ایک نظام ہے، جو دعائیں اس نظام میں خلل ڈالیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے نیم کے درخت پر گلاب نہیں لگ سکتے، ایسی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ احساس جرم اور پچھتاوے کی گرد بھی وقت گزرنے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ زندگی انسان کو مگن کر دینا جانتی ہے۔ دعا کی خوبصورتی عاجزی میں ہے، مٹ جانے میں، ریزہ ریزہ ہو جانے میں، اور حاصل کلام یہ کہ دعا پوری ہو نہ ہو، بندگی کے تقاضوں پر حرف نہیں آنے چاہیے۔ وہ دے دے تو سبحان اللہ، نہ دے تو الحمدللہ۔ آنسوؤں کا بہنا تکلیف دہ نہیں ہوتا، ان کو پوچھنے کا کوئی ذریعہ نہ ہونا یہ تکلیف دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ یہ جذبہ نفرت کی چٹان کو پاش پاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔